نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابت بطر علیہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واسحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود السلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے، جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ آل عمران کی آیت 31 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے. اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کعب بن اشرف جو کہ ایک یہودی تھا، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے جب ان سے اسلام کی دعوت دی گئی وہ اسلام قبول کر لیں تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے بیٹوں کی جگہ ہیں اور ہم اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. یہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے کہا جو کہ یہودی تھے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی محبت کا معیار یہ ہے فاتبعونی، میری پیروی کرو. میری پیروی کرو. میری پیروی کر لو گے تو یہ مانا جائے گا کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اور میری پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور وہ واللہ غفور رحیم، بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے.
امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ سے محبت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ایمانداروں سے محبت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شاباش دیتا ہے، انہیں اچھا اجر دیتا ہے، ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، انہیں انعامات عطا کرتا ہے، ان پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، انہیں گناہوں سے بچاتا ہے اور انہیں نیکی کی توفیق دیتا ہے، امام غزالی لکھتے ہیں جو شخص 4 باتوں کے بغیر 4 باتوں کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص 4 باتوں کے بغیر 4 باتوں کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ نمبر 1، جو جنت کی محبت کا دعویٰ کرے مگر اللہ کی عبادت نہ کرے وہ جھوٹا ہے۔ نمبر 2، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے مگر علماء اور فقراء سے محبت و تعظیم کا تعلق نہ رکھے وہ بھی جھوٹا ہے۔ نمبر 3، جو دوزخ سے ڈرے اور گناہ نہ چھوڑے، دوزخ سے ڈرے اور گناہ نہ چھوڑے، فرمایا وہ بھی جھوٹا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرے مگر آزمائش پر شکایت کرے، اللہ آزمائش میں ڈالے تو شکوہ شکایت کرنے لگے، فرمایا وہ بھی جھوٹا ہے۔ سچا کون ہے؟ جو جنت کی محبت کا دعویٰ کرے تو اللہ کی عبادت بھی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرے تو علماء اور فقراء سے محبت بھی کرے، دوزخ سے ڈرے، اس کے خوف کا دعویٰ کرے تو گناہ بھی چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرے تو اس کی آزمائش پر شکوہ نہ کرے، شکر گزار رہے اور صبر کرے، کیونکہ صبر کا اجر ہی اللہ کی معیت ہے، اللہ کا ساتھ ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم آپ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ حضرت شبلی آگے بڑھے، پتھر اٹھائے اور انہیں مارنے لگے۔ وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، دعویٰ محبت کا کیا، دعویٰ محبت کا کیا۔ حضرت شیخ شبلی نے انہیں پتھر مارے تو وہ دوڑ کے بھاگ گئے۔ آپ نے پوچھا بھاگتے کیوں ہو؟ اگر تم واقعی مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری طرف سے آزمائش پر بھاگے کیوں ہو؟ میری طرف سے آزمائش پر بھاگے کیوں ہو؟ اس کے بعد حضرت شبلی نے فرمایا اہل محبت نے محبت کا پیالہ پی لیا، اب ان پر زمین اور شہر تنگ ہو گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جیسا کہ اس کا حق تھا، اور اس کی عظمت میں گم ہو گئے، اس کی قدرت میں کھو گئے۔ ان لوگوں نے جام عشق پی لیا اور بحر انس و محبت میں غرق ہو گئے، اور اس کی مناجات سے انہوں نے لذت پائی، اللہ کے حضور حاضر رہ کر وہ لذت پانے والے ہو گئے، اس سے لجاجتیں کرنے والے ہو گئے، اس سے مناجات کرنے والے ہو گئے، اس کے ساتھ اپنی وفائیں پیش کرنے والے ہو گئے، اور اسی میں لذت پانے والے ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جو جنت کا مشتاق ہو وہ نیکی کی طرف جلدی کرے، اور جو دوزخ سے ڈرتا ہو وہ اپنے آپ کو شہوات سے بچاتا رہے۔
اور جس کو موت کا یقین ہو اس پر لذتیں بے مزہ ہو جاتی ہیں، اس پر لذتیں بے مزہ ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم خفاص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے محبت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا محبت یہ ہے کہ ارادے مٹ جائیں، تمام صفات و حاجات جل کر راکھ ہو جائیں اور بحر اشارات میں اپنے آپ کو غرق کر دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زلیخا، ان کا حال دیکھیے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں مبتلا ہوئی تو ان کا سارا مال و جمال چلا گیا۔ ان کے پاس 70 اونٹ کے بوجھ کے برابر ہیرے جواہرات اور ہار تھے۔ اس بیچاری نے سارا مال حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر لگا دیا۔ جو آدمی بھی ان کے پاس آتا اور بتاتا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضرت زلیخا اسے ایک ہار عطا کر کے مالدار بنا دیتی۔ آخر اس ہار کو پہنچ گئیں وہ جہاں 70 اونٹ ہیرے جواہرات اور موتیوں کے ہاروں پر مشتمل تھے، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے اور اس کا نام پڑ گیا ہر چیز بنام یوسف، کہ جو بھی کوئی یوسف کی کوئی بات بتائے وہ اسے سب کچھ دینے کو تیار، ہر چیز بنام یوسف۔ وہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں، آپ کے شوق میں، آپ کے عشق میں سب کچھ بلا بیٹھی، یہاں تک کہ آسمان کی طرف دیکھتی تو ستاروں میں بھی یوسف علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہر شے میں پھر محبوب کی محبوب نظر آتا ہے۔ منقول ہے کہ جب حضرت زلیخا ایمان لے آئیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کر لیا تو ان سے الگ تھلگ ہو کر عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئی۔ عبادت کی خاطر سب سے منقطع ہو گئیں۔ جب یوسف علیہ السلام انہیں دن کو بلاتے تو وہ رات کے لیے ٹال دیتی، رات کو بلاتے تو وہ دن کے لیے ٹال دیتی، اور یوں سارا معاملہ ٹال مٹول کے ساتھ ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک روز کہنے لگی اے یوسف، میں خدا کی معرفت سے پہلے آپ سے محبت کرتی تھی، خدا کی معرفت سے پہلے آپ سے محبت کرتی تھی۔ محبت کیا تھی؟ ہر چیز بنام یوسف۔ اے یوسف، میں اللہ کی معرفت سے پہلے آپ سے محبت کرتی تھی، جب میں نے خدا تعالیٰ کو پہچان لیا تو اب اس کی محبت کے سوا سب کی محبت دل سے نکل گئی ہے، اور میں اس کا بدل بھی نہیں چاہتی۔ یعنی اب اللہ کی محبت کے سوا میں اور کچھ نہیں چاہتی کہ مجھ سے کوئی اللہ کی محبت لے اور کچھ اور دے دے، بس اللہ کی محبت گئی چاہتی ہوں اور اسی میں مدہوش رہتی ہوں۔ مدہوشی اور محبت میں مدہوشی کیا چیز ہے؟ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اونٹ جب بد مست ہوتا ہے تو 40 روز تک چارہ نہیں کھاتا۔ اونٹ جب بد مست ہوتا ہے، مدہوش ہوتا ہے، تو 40 روز تک چارہ نہیں کھاتا، اور اگر اس پر کئی گنا زیادہ بوجھ لاد دیا جائے تو وہ اسے بھی اٹھا لیتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں محبوب کی یاد جوش مارتی ہے۔
اور وہ محبوب کی محبت کی شدت کے شوق میں چارہ پسند نہیں کرتا، اور بوجھ اٹھا لینے کی مشقت وہ اسے اٹھائے رکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا حضرت زلیخا سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرے بطن سے 2 لڑکے پیدا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں نبوت عطا فرمائے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تو حضرت زلیخا نے عرض کیا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے اور مجھے اس کا ذریعہ بنایا ہے تو پھر میں اللہ کی اطاعت کرتی ہوں اور آپ کے لیے خلوت کو تیار ہوں۔ حقائق ہے کہ لیلا نے مجنوں سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ لیلا نے مجنوں سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ مجنوں کہنے لگا لیلا۔ مجنوں کہنے لگا لیلا۔ ایک روز کسی نے اس سے کہا کہ لیلا کیا مر گئی ہے؟ اس نے کہا لیلا تو میرے دل میں ہے، میں لیلا ہوں۔ لیلا تو میرے دل میں ہے اور میں لیلا ہوں۔ ایک دن لیلا کے مکان کے پاس سے مجنوں کا گزر ہوا، آسمان کی طرف نظر اٹھا۔ کسی نے کہا اے مجنوں آسمان کی طرف مت دیکھو بلکہ لیلا کی دیوار کو دیکھو، شاید تم اسے دیکھ پاؤ۔ لیلا کی دیوار کو دیکھو، کیا ہے کہ لیلا چھت پر آئے، لیلا چھت پر آئے اور تم اسے دیکھ پاؤ۔ مجنوں نے کہا میں ستارے پر اکتفا کرتا ہوں کہ جس کا سایہ لیلا کے مکان پر پڑ رہا ہے، میرے لیے اس ستارے کا دیدار کافی ہے کہ جو لیلا کے مکان پہ سایہ ہے، جس کی روشنی جس کی چنگاری لیلا کے مکان پر پڑ رہی ہے، کام میرے لیے کافی ہے۔ حقائق ہے حضرت منصور حلاج ان سے مروی ہے کہ لوگوں نے اسے 18 دن قید رکھا۔ منصور حلاج 18 دن انہیں قید رکھا۔ حضرت شبلی شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس آئے اور فرمایا اے منصور محبت کیا ہے؟ اے منصور محبت کیا ہے؟ اس نے کہا آج نہ پوچھو کل پوچھو، آج نہ پوچھو کل پوچھنا۔ دوسرے دن لوگوں نے منصور حلاج کو قید سے نکالا اور اس پہ قتل کی فرد جرم عائد کر دی اور چاہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیں۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر وہاں سے ہوا تو پھر آواز دی اے شبلی کا، وہاں سے گزر ہوا تو منصور نے آواز دی، حضرت منصور حلاج نے، اور فرمایا اے شبلی تم نے محبت کے بارے میں پوچھا تھا کہ محبت کیا ہے، تو سنو محبت کا آغاز جلنا ہے، محبت کا آغاز جلنا ہے، تڑپنا ہے، اور اس کا انجام قتل ہونا ہے، اس کا انجام قتل ہونا ہے۔ یہ وہی منصور حلاج ہے کہ جب انہوں نے ہر چیز کے بارے میں یہ جان لیا کہ ہر شے فانی ہے، تو پھر حضرت شیخ منصور حلاج نے ہر شے کو فراموش کر دیا۔ پوچھتا کہ تو کون ہے تو شیخ منصور فرماتے میں حق ہوں، میں حق ہوں، انا الحق، انا الحق،
کرا دیا۔ اور حقائق ہے کہ جب شیخ منصور انا الحق کی صدائیں لگا رہا تھا، لوگوں نے اس پر پتھر برسائے، پھر اسے قتل کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا، سر سے الگ آواز آ رہی ہے، انا الحق، تن الگ سے بول رہا ہے، انا الحق۔ انہوں نے حضرت منصور حلاج کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جسم کا ہر ٹکڑا، ہر عضو یہ صدا لے رہا تھا، انا الحق، انا الحق، انا الحق۔ لوگوں نے دیکھا یہ تو اب بھی باز نہیں آتا، منصور حلاج کے جسم کے ٹکڑوں کو پکڑا، دریا میں ڈال دیا، دریا کی موجوں میں طغیانی آ گئی، دریا کی موجوں میں طغیانی آ گئی، اور وہ موجیں بھی اچھل کر ایک ہی صدا دینے لگی، انا الحق، انا الحق، انا الحق، حق میں ہوں، حق میں ہوں، حق میں ہوں۔ تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت عاشق، پھر پا لیتے ہیں، جو پا لیتے ہیں، پھر وہ اس محبت کے سوا کوئی اور چیز نہ چاہتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ حقائق ہے کہ ایک آدمی اس نے ایک آدمی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے سنا، وَمُتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آگاہ ہو جاؤ، اس پر کہ وہ جو دریا ڈوب کر مر گیا۔ محمد عبداللہ بغدادی، آپ نے فرمایا میں نے بصرہ میں ایک اونچی چھت پر ایک نوجوان کو دیکھا، وہ اوپر سے جھانک کر لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ جو شخص عشق میں مرنا چاہے موت کے بغیر کچھ بلائی نہیں، عشق میں موت کے بغیر کچھ بلائی نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ مسجد حرام میں داخل ہوئے، استوانہ کے نیچے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بیمار تھا اور برہنہ تھا، اور اس کے غمگین دل سے آہیں نکل رہی تھیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب ہوا، اس کو سلام کہا اور پوچھا اے لڑکے تو کون ہے، اے لڑکے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں غریب عاشق ہوں، میں غریب کیا ہوں؟ ایک غریب عاشق ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا، میں نے کہا میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری فرمانے لگے میں بھی تمہارے طرح ہوں۔ اس پر وہ رو پڑا اور کہتے ہیں میں بھی رو دیا۔ اس نے کہا کیا تم بھی روتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں بھی تیری طرح ہوں۔ وہ بڑی شدت کے ساتھ رویا، بڑی شدت کے ساتھ رویا اور ایک زوردار چیخ ماری، اور اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔ کہتا ہے میں نے اس پر اپنا کپڑا ڈال دیا اور اس کا کفن لینے کے لیے باہر آیا۔
میں نے کفن خریدا اور واپس آیا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے غیب سے اے ذوالنون، یہ وہ غریب ہے جس کو دنیا میں شیطان نے پکڑنا چاہا مگر نہ پکڑ سکا، تیرے دل نے پکڑنا چاہا مگر تیرے مال نے پکڑنا چاہا مگر نہ دیکھ سکا، رضوان میں حور کے تصور نے پکڑنا چاہا مگر نہ ملا، میں نے پوچھا اب وہ کہاں ہے؟ میں نے آواز سنی کہ وہ تیرے قادر مالک کے پاس سچی جگہ پر ہے، اس لیے کہ وہ اس کا محب تھا، عبادت خوب کرتا اور توبہ میں بھی جلدی کرتا تھا، عبادت بھی خوب کرتا اور توبہ میں بھی جلدی کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جوان کے پاس سے گزرے جو ایک باغ کو سیراب کر رہا تھا۔ جوان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ مجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ بر عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اندر ایک ذرے کی طاقت نہیں۔ اس نے کہا اچھا اگر ذرہ نہیں تو آدھا ذرہ ہی عطا کر دے، نصف ذرہ اپنی محبت کا عطا فرما دے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے رب تعالیٰ اس کو اپنی محبت سے نصف ذرہ آدھا ذرہ عطا فرما دے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، طویل عرصہ گزر گیا، اس جوان کے مکان کے پاس سے گزر ہوا تو اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ وہ تو دیوانہ ہو چکا ہے اور پہاڑوں پر چلا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کی، اے اللہ اس نوجوان کا حال مجھے دکھا دے۔ فرمایا تو پہاڑوں کے درمیان بے جا، ان پہاڑوں پہ چلا جا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان پہاڑوں پہ گئے، دیکھا تو پہاڑوں کے درمیان ایک اونچی چوٹی پر وہ نوجوان کھڑا ہے اور آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے رخ کیے ہوئے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا میں عیسیٰ ہوں، اپنے بارے میں بتایا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ وہ نوجوان تو کچھ نہ بولا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرما دی اور فرمایا اے عیسیٰ جس کے دل میں میری محبت کا نصف ذرہ بھی ہو وہ انسانوں سے کلام کیسے کر سکتا ہے؟ میری عزت و جلال کی قسم اگر تو اس کو آرے سے چیر بھی دے گا تو اسے خبر نہ ہوگی، اگر تو اسے آرے سے چیر بھی دے گا تو اسے خبر نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا جس نے 3 باتوں کا دعویٰ کیا اور 3 باتوں سے پاک نہ ہوا وہ دھوکے میں ہے۔ جس نے اللہ کے ذکر کی حلاوت اس کی مٹھاس کا دعویٰ کیا پھر وہ دنیا سے محبت کرتا رہا وہ دھوکے میں ہے۔ فرمایا جس نے عبادت میں اخلاص کا دعویٰ کیا، توجہ طرف بات، جس نے عبادت میں اخلاص کا دعویٰ کیا مگر چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کریں وہ بھی دھوکے میں ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو گرائے بغیر اپنے رب کی محبت کا دعویٰ کیا وہ بھی دھوکے میں ہے، وہ بھی دھوکے میں ہے۔
رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد آیا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا